سر صاحب جہاں اور بہت سے سوال موجود ہیں کہ منڈے کو پیر والے دن جو اجلاس بنایا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کا وہ کیا کرے گا، تو 1989 میں بھی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے سیشن ہم نے دیکھے جنہوں نے کنڈیم کیا تھا امریکی انٹرونشن کو پاناما میں. تو میں یہ سوال آپ کے سامنے نہیں رکھتی کہ پیر کو کیا کرنے جا رہی ہے یونائٹڈ نیشنز، لیکن امریکہ کے اس اقدام سے پریسیڈنٹ کیا سیٹ ہوا انٹرنیشنلی اور چائنا اس سے کیا سیکھے گا؟ دیکھیے دو چیزیں سیٹ ہوگی نا. ایک تو یہ کہ گلوبل آرڈر جو ہے، جو رولز بیسڈ آرڈر جس کی بات کرتے تھے، سول سپر پاور، وہ فارغ ہو گیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ڈوئل رشیا ایک طرف امریکہ، اب چائنا آ گیا. امریکہ کی جو ہیگمنی تھی وہ بیٹھ گئی. اب امریکہ انڈر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ریکگنائز کر لیا کہ اب ملٹی پولر ورلڈ ہو گیا، اس لیے وہ نیٹو سے بھی باہر آ گیا ہے اور وہ کہہ رہا نہیں اپنا سارٹ آؤٹ کرو، اور وہ اپنی اکانومی کی طرف توجہ دے رہا ہے. لوگ ابھی تک سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری پولیٹیکل اور ملٹری اسٹریٹجیز ایمڈ ایٹ پروٹیکٹنگ امریکن اکانومی، پروٹیکٹنگ امریکن ڈالر. اس وقت امریکہ کی ڈیٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اس کو سروس بھی نہیں کر سکتے، اور بہت خطرہ لگا ہوا ہے کہ ڈالر جو ہے اس کی ویلیو گرے گی، اور لوگ ابھی امریکن سیکیورٹیز اور امریکن ڈیٹ لینا نہیں چاہ رہے. چائنا ڈس انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، یورپ تنگ آیا ہوا ہے کہ یہ امریکہ تو سسٹین نہیں کر سکتا. اس کو جیسے پاکستان کا کیس ہے نا، آپ نے اور بورو کر کے پرانے پیمنٹس کرنی ہے، امریکہ کا اس سے بہت زیادہ خطرناک حالات ہے. وہ تو ڈیفالٹ پہ ہے، مگر کیونکہ وہ امریکہ ہے تو اس کو ہم ڈیفالٹ نہیں کہتے، بٹ وہ تو اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. وہ پرنٹ کر کے ڈالر جتنا زیادہ پرنٹ کرے گا اتنی ڈالر کی قیمت گرے گی. تو آئی تھنک وہ اپنی اکانومی کو پروٹیکٹ کرنے جا رہا ہے، اینڈ اس کے بیسس کے اوپر یہ ساری جو اسٹریٹجی آف منرلس اینڈ آلسو ٹیرفس اینڈ آلسو آئل، سو دس از کنسسٹنٹ ود اٹ. اس نے یہ دیکھا ہے کہ اب فائدہ کوئی نہیں لڑائی جھگڑے کرنا ادھر ادھر جہاں ہمیں ملتا کچھ نہیں. اب وہ اسٹریٹجی ختم، اپنے ہیمسفیئر کے اندر کنٹرول کرو، اپنے ڈالر کو اسٹرانگ کرو، اپنے، اور یہ جو ہے نا لوگوں کے اوپر جا کے بیٹھ جانا اور بوٹس آن گراؤنڈ کرنا اور پھر ہار جانا، یہ فارمولہ نہیں کرنا. یہ تھریٹ ہے ابھی بوٹس آن گراؤنڈ کی، بوٹس آن گراؤنڈ یہ نہیں کریں گے. تو چائنا کے لیے اب چائنا یہ سب چیز دیکھ رہا ہے، روس یہ سب چیز دیکھ رہا ہے. روس میں اگر میں روس میں بیٹھا ہوں تو میں کہا تو کلیئر سگنل ہے کہ یوکرین میں کر لو جو کر لو، اگر آپ کر سکتے تو کر لو. جواز مل گیا نا، پاور ہے آپ تو کر لو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. نہیں کر سکتے تو نہ صحیح، پھر وہ تو ہم تو جو کریں گے چھوٹا موٹا وہ تو ہے ہی، یورپینز بھی کریں گے، روکیں گے آپ کو، مگر اگر آپ کر سکتے ہو کر لو. اور جو چائنا بیٹھا ہوا ہے نا، چائنا یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ تو سارا رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر یہ تو فارغ ہو گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اوکے تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا ایریا ہے، وہ سارا ایریا ہمارا، تائیوان ہمارا ایریا ہے. چائنا میرا خیال ہے اس نے پہلے سے پہچان لیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا کیا. اسی لیے آپ نے نوٹ ضرور کیا ہوگا کہ پچھلے 6 ماہ سے چائنا جو ہے وہ تائیوان کی بات ریگولرلی کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اس نے جو اپنی ملٹری ہارڈ ویئر ہے انکلوڈنگ ایمفیگوس بوٹس لائک ٹینکس اور نئی چیزیں، وہ دکھا رہا ہے کہ اگر ہمیں انویژن کرنا پڑے تائیوان تو وی کین. اور وہ اپنی نیوی کی جو ڈرلز کر رہا ہے اس سے بھی یہ کلیئر نظر آتا ہے، جو ایئر ڈرلز کر رہا ہے اس سے بھی وہ کلیئر کر رہا ہے کہ جی ہم جب چاہیں ہم کر سکتے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے انہوں نے اپنی اتنی ڈرلنگ کر لی ہے کہ دے تھنک دے نو وین ٹو ڈو اٹ. تو اب جیسے یہ امریکہ کا یوکرین کو پیسے بھی تھوڑے بہت دے رہا ہے اور کچھ ہتھیار بھی دے رہا ہے، مگر ان کو بیل آؤٹ نہیں کرے گا، وہ تھوڑا بہت دیتا رہے گا، وہ کرنا ہے. اسی طریقے کے ساتھ یہاں سے آوازیں آئیں گی کہ ہم ڈیفینڈ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا کہ دیکھیے جاپان والوں آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوریا والوں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ڈیفینڈ کریں نا، آپ یہ تو ہم اتنی دور سے کیوں آ کے، جیسے یورپ کو کہا یوکرین کے معاملے پہ آپ پہ کرو. تو یہاں یہ اس نے کوریا کو بھی کہنا شروع کر دیا ہے، فلپینس کو بھی کہنا شروع کر دیا، اور جاپان کو بھی. جاپان نے بھی اپنا ڈیفینس اسٹریٹجی بڑھا لیا ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے آپ پہ سنبھالو. تو چائنا تو اس سے بہتر اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اٹس اے سارٹ آف ہاف سگنل ٹو چائنا کہ یہ اپنا ڈیفینس کرتے ہیں تو کریں، میں اس سے آگے کتنا جاؤں گا، میرے لیے وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے. جیسے چائنا کے لیے کریبین پہنچنا بڑا مشکل ہے، بالکل وہ آئے بھی نہیں، اسی لیے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ ایک اس قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سینس کہ جی ناؤ اٹ از ریئل پالیٹک، اٹ از ریئلزم،
رائٹ. کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے, کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے, کوئی یہ ڈیموکریسی ہو گئی, سب ختم. اٹ از پاور گراب. Might is right. Might is right and for the sake of your own interest, national interest. اب یہ آپ گلوبل پولیس مین نہیں بنیں گے. اور چائنا تو کبھی بننا بھی نہیں چاہتا تھا, تو چائنا کو بھی موقع مل جائے گا ناؤ ٹو پلان اے اسٹریٹجی ٹو ٹیک تائیوان. رشیا کو کلیئر سگنل مل گیا, رشیا ناؤ ہیز ٹو موو فاسٹ تاکہ جلدی سے جلدی یوکرین کو جو اس نے اسٹیٹس کو جہاں جا کے روکنا ہے وہ کر لے. اسی لیے رشیا ول انکریز اٹس اٹیکس تاکہ جلدی سے جلدی جو ایریاز ہم نے لینے ہو جائے اس کے بعد ڈیل کر لیں گے. ختم. تو اینڈ سملرلی آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب گرین لینڈ کی طرف جائے گا آگے پیش اور وہ وہاں بھی ڈیمونسٹریٹ کرے گا کہ. تو ڈیمونسٹریشن جو امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف ہو رہی ہیں اور کانگریشنل ووٹ کی بات کی جا رہی ہے, تلسی گبارڈ وہ مخالفت کر رہی ہیں سیکشن کی, ایون کہ ممدانی انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو جنگ کے مترادف ہے. نہیں مگر نہیں, اٹس ناٹ سگنیفیکنٹ. تلسی تو ان کی اپنی کیبنٹ کی ممبر ہے, اس کی چھٹی ہونے والی ہے, شی نوز دیٹ. اور اس نے ناراض کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو آن ادر ایشوز آلسو, اور نیٹو کے اوپر بھی اینڈ سو آن, اینڈ یورپ کے اوپر بھی. اور اب یہ پھر اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی یہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا, ایسے ہی کہا ہے نا. ہاں تو اب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے آپ. تو ڈونلڈ ٹرمپ ڈزنٹ گیو اے ڈیم, تو وہ تو اس نے جو کرنا تھا کر لیا ہے. تو ووٹنگ ان کے اگینسٹ کانگریشنل ووٹ کی بات کی جا رہی ہے ایسے, میرا نہیں خیال کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں, کیونکہ سارے ریپبلکنس میجورٹی ہے اس کے پاس, ریپبلکنس تو ساتھ کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے ہیں, تو اس لیے تو آئی ڈونٹ تھنک. دیکھیے یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جس نے یہ وار کی اجازت ہی نہیں لی, وار کر دیا اور اجازت ہی نہیں لی فرام کانگریس. انڈر دا کانسٹیٹیوشن کانگریس نے اوکے کرنا ہوتا ہے, تو اس نے اجازت کے بغیر کر دیا اور کانگریس چپ ہے. اور بائی دا وے سب سے امپورٹنٹ بات یہ نہیں کہ ریپبلکنس چپ ہے, ڈیموکریٹس بھی چپ ہے. اس کی کیا وجہ؟ دے آلسو اگری ود دس فلاسفی کہ تیل چاہیے بیک یارڈ کو. ہاں ڈیموکریٹس بھی انٹرونشنز کے حق میں رہے ہیں. یہ جو بوٹس آن گراؤنڈ کی انٹرونشنز ہوئی ہیں, پہلے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ایک پیج پہ تھے, تو اب بھی ڈیموکریٹس چپ ہیں. اسی لیے جو بولا ہے وہ بولا کون ہے, زوران بولا اور برنی بولے گا, مگر باقی یہ سب ڈیموکریٹس چپ. وہ جنگیں تو انہوں نے چھیڑی تھی ٹرمپ جس سے نکلنے کی بات کیا کرتے تھے, سو اس معاملے وہ کس منہ سے بولیں گے. اس لیے آئی تھنک یہ بائی پارٹیزن قسم کا کنسنسس ہے وہاں. اور یورپ بھی چپ ہے. یورپ کا بس ہلکی پھلکی مذمت آئی ہے کہ باہر سے آپ حل تلاش نہیں کر سکتے. وہ ایک فرانس نے یہ بکا ہے, باقی تو سارے چپ ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں معاملے کو. دیکھنا کیا ہے. اٹلی نے جیسے کہا, اور عائشہ یہ جو انڈیا نے جو چکر چلایا, انڈیا نے تو کنڈے بھی نہیں کیا, وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہلکی پھلکی, ہلکی دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں کہیں دیکھتے ہیں اور کہیں کر جاتے ہیں. بہت زیادہ خوفزدہ ہے ٹرمپ سے, پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. ہاں بالکل, ساؤتھ کے نیشن سے کنڈیم کیا, اٹ از ناٹ آن. اچھا سیٹ صاحب